بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 11۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم۔ تو اس آیت کو پڑھنے سے پہلے پچھلی آیت کو ذہن میں رکھیں کہ وہ جو وفد آیا تھا نجران کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کو یعنی کہ عیسائیوں کو زیادہ تر اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے، اور عمومی طور پر سب کافروں کو، ان کو اپنے مال پر، دولت پر، اپنے تحفے تحائف پر، اپنے دنیاوی معاملات پر جو ہے غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک کافر تو وہ ہیں کہ ان کے کام نہیں آئے گا بالکل بھی، اموالہم ولا اولادہم، نہ مال نہ اولاد۔ اولاد سے مراد آپس کے لوگ، فوج، طبقہ، اللہ کے سامنے شیء کچھ بھی، یہ مال دولت، یہ اثر رسوخ، یہ ان کی پروٹوکول، یہ ان کا جو ہے دنیاوی اثر رسوخ، یہ دنیاوی پاور، یہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا اللہ کے سامنے قیامت کے دن۔ اور جو اللہ کو، اللہ کے نبی کو اور قرآن کو نہیں مانتے، تو اللہ نے فرمایا اولئک ھم وقود النار، وہ تو پکے ٹھکے آگ کا ایندھن بنیں گے۔ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا اور ان کی وجہ سے آگ بھڑکتی رہے گی، موت ہوگی نہیں، مریں گے نہیں، تو وہیں آگ میں تڑپتے رہیں گے، سزا ملتی رہے گی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کدأب آل فرعون، کاف زبر کا معنی مثل، طرح، کاف زبر کا معنی مثل، طرح، جیسا، دأب معنی عادت، دستور، عادت، دستور، خصلت، طریقہ، آل معنی اولاد کا، فرعون معنی فرعون، فرعون کی اولاد یعنی فرعون والوں کا، فرعون کے ساتھ خدا کو اور خدا کے نبی کو نہ ماننے والوں کا۔ ان کی جیسے عادت تھی کہ انہوں نے الوقت کے نبی کو، اللہ کے ماننے کو انکار کر دیا۔ والذین من قبلہم، واو زبر وا منے اور، الذین وہ لوگ جو کہ من قبلہم، من منے سے، قبل منے پہلے، ہم منے ان سے پہلے تھے۔ ان کو کیونکہ محض آل فرعون جو تھا، فرعون کا جو لشکر تھا، فرعون کے ساتھ جو تھے، دنیا کے مال و متاع کی خاطر انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ لوگ دنیاوی مال و دولت، دنیاوی پروٹوکول، دنیاوی اثر رسوخ کی وجہ سے اور اپنی فوج لشکر کی وجہ سے حق سے انہوں نے منہ موڑ لیا تھا۔ تو ان کی یہی عادت تھی۔ ان سے پہلے بھی جتنی قومیں گزریں جنہوں نے وقت کے نبیوں کو ٹھکرایا اور وقت کے نبیوں کو جادوگر کہہ کے، مجنوں کہہ کے چھوڑ دیا، اور اپنے دنیاوی اثر و رسوخ اور پروٹوکول کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے انداز پر چلتے رہے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اور دنیا کی وجہ سے دین سے متنفر ہو گئے، دین سے دوری، دین میں شک شبہ ڈال گئے، تو ان کے بارے میں فرمایا کذبوا بآیاتنا، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو۔ تو آیتوں سے مراد کیا ہے؟ فرعون سے پہلے کون تھے؟ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور باقی جو نبی گزرے وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ کی قومیں، گزشتہ جو قومیں تھیں، ان سے پہلے کی جو قومیں تھیں، ان کفار کی عادات بھی اسی طرح کی تھیں کہ انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، اللہ کی آیتوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتوں کو۔ آیتوں سے مراد احکام بھی ہیں، اور آیتوں سے مراد معجزات انبیاء بھی ہیں۔ گویا ان لوگوں نے نہ تو اللہ کے احکام کی پرواہ کی، اور نہ ہی پیغمبر وقت کے نبی کے معجزات کو سچا جانا۔
بلکہ کبھی ایسی بات دیکھتے بھی صحیح تو وہ کہہ دیتے کہ یہ تو صرف جادو کا کرشمہ ہے۔ انہوں نے نبیوں کو مجنون کہا، کبھی نبی کو شاعر کہہ دیا، تو اس قسم کی بولیاں بول کر وقت کے نبیوں کو اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی آیتوں میں، اللہ کے میسیجز میں، اللہ کے احکامات میں شک ہونے لگ جائے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، فا زبر فا مانے پس، آخذ مانے پکڑ لیا، ہم مانے ان کو، اللہ اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ بازر بھی مانے ساتھ، اور یہاں پہ با سببیہ بنائیں گے تو با سبب، ذنوب مانے گناہ، ذنب کی جمع ہے ذنبن، گناہ، ذنوب بہت سے گناہ، ہم مانے ان کے گناہوں کے سبب، اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب۔ واللہ شدید العقاب، واو زبر وا مانے اور، اللہ تعالی، شدید مانے سخت ہے، العقاب مانے پکڑ، اللہ کے اس کی پکڑ سخت ہے۔ گویا سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح اللہ نے ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اسی طرح اہل مکہ یا مدینہ کے یہودی اور نصرانی اپنی بری حرکتوں سے مراد یہ نہیں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ آج کا مسلمان بری حرکتیں ان کو سمجھتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ زنا کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ لوگوں کو ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے، ان کو بری حرکتیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑی اور بری حرکت یہ ہے کہ اللہ کے دین میں کوئی شک آنا پڑ جائے، یا اللہ کے دین کو جھٹلا دیا جائے، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یا اللہ کے جو میسیج ہیں قرآن مجید ہے تو ان میں کوئی کمی کا شک یا جو ہے پک ہو جائے، تو یہ سب سے بری حرکت ہے۔ دنیا میں سب سے بری حرکت، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، بری حرکت شرک اور کفر ہیں۔ اور سب سے بری حرکت جو ایمان کو نقصان دے، جس میں اپنے ایمان پر جو ہے انسان کو کمی کوتاہی، جس کی وجہ سے کافروں کو اچھا اور مسلمانوں کو برا جاننے لگے۔ کافر جتنے مرضی اچھے ہو جائیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان سے ہمارا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ ہے۔ دنیا کے سارے کافر مل کے پوری دنیا کو جنت نما بنا دیں، اور ایک مسلمان پکے ایمان والا پوری دنیا کے اندر ہر جگہ جو ہے وہ ہمارے ذہن کے مطابق عام جو بری حرکتیں ہیں وہ کرتا پھر رہا ہے، تو ہمارے نزدیک، اللہ کے نزدیک، دین کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، ایمان کے نزدیک وہ ایک ایمان والا بندہ اچھا ہے اس پوری دنیا بنانے والے کافروں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ اللہ کی پکڑ جو ہے یہ سخت ہے، اور یہ سب ہوا کس وجہ سے؟ ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو یہاں پر سب کو بتانا ہے کہ وہ اپنی بری حرکتوں سے باز نہ آئے تو اللہ کی گرفت میں آ گئے، پھر ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ کی پکڑ سب سے سخت ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ سب سے سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ سورہ بروج میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی البتہ سخت ہے۔ تو اللہ کی پکڑ کو، اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ کافروں کو اچھا سمجھ کے مسلمانوں کو برا، مسلمانوں کے ایمان کو برا، مسلمانوں کو جو ہے برا سمجھ کے کافروں کو اچھا کہنا، یہ آج کل لوگوں کے ذہن میں پڑ چکا ہے۔ نئی جنریشن کو اسی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ کافر اچھے ہیں، مسلمان برے ہیں، وہ ایمان سے جاتی رہے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانے اور اچھے اعمال کرے، پھر اس کے بعد آبواہ، اس کے ماں باپ جو ہیں اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں،
تو نئی جنریشن جس طرف جا رہی ہے اس میں حدیث مبارکہ پیارے پیغمبر کے سچ فرمان کے مطابق ماں باپ کا اس میں قصور ہے۔ جو دین والوں کو آج کے دور میں برا کہتے ہیں، ہم دین کے اعتبار سے کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا دنیا کو چھوڑ کے دین کی طرف آ جائیں۔ مسجد کا امام اگر برا ہے تو پھر کم از کم آپ اتنی قابلیت تو لے آئیں کہ آپ امام بن جائیں۔ محلے کا مولوی خراب ہے تو ٹھیک ہے، اس کو سائڈ پہ کرنے کے لیے پہلے آپ مولوی تو بن جائیں۔ خود مولوی نہیں بننا، خود اس قابل نہیں ہونا اور پھر کہنا کہ یہ سب غلط ہے، یہ بہت بری بات ہے، یہ دین میں شکوک و شبہات ڈالنے والی بات ہے۔ نئی جنریشن کا عذر اہل دین پر اور علماء پر اور مساجد مدارس پر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ پیارے پیغمبر نے فرما دیا کہ ماں باپ ان کو اس طرف دھکیل رہے ہیں۔ ساری زندگی انگلش میڈیم میں پڑھانا ہے، ساری زندگی یہودیوں نصرانیوں کی تعلیم دلوانی ہے، ان کے پاکستان ہو یا دوسرے ملک ہوں، ہر جگہ پہ اولاد کو یہی مسلمان ہونے کے لیے جی کلمہ آتا ہو، بس ایک دفعہ قرآن یا دو دفعہ قرآن ناظرہ پڑھ لے بس کافی ہے۔ کیا مسلمان ہونے کے لیے یہی کافی ہے؟ جب نئی جنریشن کو صرف اتنا کچھ دیں گے تو پھر اگلی جو نسل آئے گی وہ صرف کلمے تک رہے گی، بس کلمہ پڑھا دو اتنا کافی ہے، پھر اس سے اگلی جو جنریشن آئے گی اس کو کلمے کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ماں باپ ان کو اس طرف دھکیل رہے ہیں۔ جب ہم ماں باپ بن کے اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے، قرآن کے حافظ بنائیں گے، قاری عالم بنائیں گے، ٹھیک ہے ہمیں اپنے ماحول کے مولویوں سے اختلاف ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ کہتا ہوں ہر اعتبار سے جو جس مسلک سے بھی ہے، اللہ کو صحیح مانتا ہے، پیارے پیغمبر کو صحیح مانتا ہے، قرآن کو صحیح مانتا ہے، تو وہ سچا مسلمان ہے۔ باقی اختلافات ہوتے ہیں۔ گاڑی کے لیے مثال کے طور پہ اس مثال کو سمجھنے کے لیے دوسری مثال سمجھ لیں کہ گاڑی کے چلنے کے لیے گاڑی کا انجن، اس کے ٹائر ہونے چاہیے، یہ اصل چیز ہے۔ انجن اور ٹائر ہوں، پھر اس کے بعد سیٹیں کیسی رکھیں، بتیاں کہاں پہ لگانی ہیں، چھت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ہو تو کیسی ہو، آگے شیشہ لگائیں یا نہ لگائیں، یہ دوسری چیزیں ہیں۔ انجن اور ٹائروں کی طرف دیکھیں نہیں، انجن اور ٹائروں کی پرواہ نہ کریں اور باقی گاڑی کا پروٹوکول پورا رکھیں تو وہ گاڑی کہیں نہ کہیں دھوکہ دے جائے گی۔ تو اسی طرح جو جس مسلک سے بھی ہو، جو جس فرقے سے بھی ہو، اگر یہ تین چیزیں اس کی مضبوط ہیں تو سمجھ لو کہ وہ پکا جنتی ہے، انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر کہیں اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں بھی صحیح، پہلے تو اللہ اپنی رحمت سے ضرور معاف فرمائیں گے، گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، ایسے لوگوں کی بخشش ہو جائے گی۔ کیونکہ بنیاد میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، انجن اور گیئر اور مثال کے طور پہ ٹائروں میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کی گاڑی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے مغرب کے بعد ہوتی ہے، سورج ڈوبنے کے بعد، جتنے مرضی اختلافات ہوں۔ کوئی یہ کہتا ہے فجر کی جی 3 رکھتے ہیں، باقی پڑھنے میں تھوڑا سا فرق کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ جا کے کوئی یہ کہتا ہے کہ رکوع کو سجدہ بولو، سجدے کو رکوع بولو۔ مین چیزیں جو ہیں ان پر تو سب متفق ہیں نا، باقی مین چیزوں کے بعد دوسری ڈیکوریشن جو ہے اس میں اگر کہیں کہیں اختلاف آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو پیارے پیغمبر کے سامنے بھی آ جاتا تھا، حضرات صحابہ کرام میں بھی آ جاتا تھا، اور اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مین چیز ہو گئی تو وہ کافی ہے، باقی جو ہے اس نے بھی اپنی دلیل لی ہے، اس نے بھی اپنی دلیل لی ہے۔ اب قرآن میں آتا ہے، میں بڑا واقعہ جو ہے وہ پیش کیا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پیارے پیغمبر نے لشکر کو بھیجا کہ فلاں جگہ جا کے آپ نے جو ہے نا مثال کے طور پہ عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اب جب پہنچا لشکر، لیٹ ہو گیا، جب دیر ہو گئی اس کو، تو وہاں پہ جو ہے وہاں سورج ڈوبنے کے ٹائم تک ابھی نہیں پہنچے تھے وہاں۔ اب ابھی راستے میں تھے، وہاں نہیں پہنچے تھے، تو صحابہ کرام تھے سارے لشکر میں، تو صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے نمازوں کو اس اپنے وقت کے اندر ادا کرو، اگر وقت میں نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔
قرآن میں حکم آتا ہے جو تمہیں نبی نے حکم دیا اس کو پورا کرو۔ اب ان دونوں چیزوں کو لے کر صحابہ کرام کے دو گروہ بن گئے۔ ایک کہتا ہے جی اللہ کا حکم یہ ہے کہ وقت میں نماز پڑھو، سورج ڈوب گیا تو عصر جاتی رہے گی لہٰذا پڑھ لو، کوئی بات نہیں، پھر سفر شروع کریں گے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، میرے پاس وہ دلیل ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی کی بات ماننی ہے، میرے نبی نے کہا ہے عصر وہاں پڑھنی ہے تو ہم کہیں نہیں پڑھ سکتے، وہیں جا کے پڑھیں گے، سورج ڈوبے یا نہ ڈوبے، ہم نے نبی کی بات ماننی ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا نبی کی بات مانو۔ دلیل تو دونوں کے پاس مضبوط ہے، اور جو اس طرف تھا انہوں نے وہیں راستے میں نماز پڑھ لی سورج ڈوبنے سے پہلے، اور جو دوسرے تھے انہوں نے سورج ڈوبنے کے بعد وہاں جا کے پڑھی۔ آ کے قصہ پیارے پیغمبر کو واپس سنایا تو پیارے پیغمبر نے کہا دونوں ٹھیک ہو۔ کیوں؟ کہ دونوں نے بنیاد نماز تھی، اللہ کے سامنے جھکنا تھا، عصر کی نماز تھی، 4 رکعت فرض تھے، وہ پڑھے تو بنیاد قائم رہی، تو باقی اختلاف سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب نماز کوئی اپنے جو ہے بل بوتے پر، اپنے ذہن کو، انہوں نے تو قرآن کی آیتیں پیش کی نا دلیل کے طور پر، آج کا مسلمان پھر اپنی عقل کی دلیلیں شروع کر دیتا ہے، تو دین میں عقل کی دلیلیں نہیں چلیں گی۔ باقی یاد رہے دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ میں جس کا جتنا سخت امتحان ہوتا ہے آگے وہ اتنا کامیاب ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بالکل اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد انسان بالکل دنیا میں ہی جنت نما بن جاتا ہے، تو انبیاء پر جو تکلیفیں آئی ہیں پھر اس کو کیا کہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آزمائش دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں جو بھی آئے گا اس کا امتحان اللہ لیں گے، کیونکہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس لیے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ کوئی ٹالنا چاہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا جب اللہ پکڑنے پر آئے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہاں سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، یہاں سے نیا واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ نئی بات ہے، کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے قرآن کے ساتھ سچی محبت، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کی، اپنے قرآن کے ساتھ سچی محبت، اور قرآن کو کل ہم نے جیسے پڑھا نا، اللہ نے 2 قسم کی آیتیں بھیجی ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم جو صاف صاف ہوتے ہیں احکامات، متشابہ جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں۔ تو سمجھ سے بالا تر میں ہم نے کیا کہنا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، کل من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، بس۔ راسخون فی العلم، دین کا علم رکھنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، باقی اللہ کا جو مقصد ہے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، تعویلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے اصل۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو دین کے ساتھ جوڑے رکھے، اور وہ جڑیں گے اس وقت جب ہم حرکت دین کی کریں گے، جب ہم دین سے جڑیں گے۔ ہم خود ہی جنریشن کو کہیں کہ مولوی خراب ہیں، ہم خود ہی جنریشن سے کہیں مولوی تفرقہ ڈالتے ہیں، ہم تفرقہ ڈالتے ہیں تو ٹھیک ہے بھئی، مسائل میں ڈال دیا کوئی بات نہیں، لیکن بنیادوں میں تو کوئی نہیں ڈالتا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ دن میں 6 نمازیں ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ روزے جو ہوتے ہیں یہ محرم میں رکھنے ہیں، رمضان میں نہیں ہیں، محرم کے روزے فرض ہیں، رمضان کے فرض نہیں ہیں، کوئی یہ کہتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ روزہ جو ہے سورج نکلنے سے پہلے تک کھانا ہے، صبح سحری کا وقت جو ہے وہ سحری والا نہیں ہے بلکہ سورج کے نکلنے کا وقت ہے، فجر کی نماز بھی پڑھتے رہو، کھاتے بھی رہو، پھر جب سورج نکلے گا تمہارا روزہ شروع ہو جائے گا، کوئی یہ کہتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ روزہ جو ہے اس میں بھی کھانا تو نہیں ہے لیکن پی سکتے ہیں، کہ ایسا اختلاف کرتا ہے۔ تو علماء ہیں، فرقہ والے ہیں، تو وہ ڈیکوریشن میں اختلافات رکھتے ہیں۔ میں نے مثال دی ہے نا گاڑی کی، گاڑی کو ذہن میں رکھیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیکوریشن یہاں ٹھیک ہے یا یہاں، جو سنت مستحب فعل ہے نا ان میں جو ہے اختلافات رکھتے ہیں۔ تو ان کا اختلاف جو ہے وہ کوئی دور کی چیز نہیں ہے۔ 3 چیزیں اپنی مضبوط رکھیں، اللہ پہ صحیح ایمان، اللہ کے نبی پہ صحیح ایمان، اللہ کا نبی آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، اللہ کا قرآن
آخری کتاب ہے، اب قیامت تک کوئی نہیں آئے گی، قیامت تک یہی قرآن چلے گا، اور اس قرآن میں نہ کوئی شک شبہ ہے، نہ نبی کی کسی بات میں کوئی شک شبہ ہے، تو دین میں شک شبہ تک بھی نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر قائم دائم رکھے، ہماری نسلوں کو بلکہ قیامت تک آنے والی ہماری ذریت کو دین پر قائم رکھے، اور دین پر قائم اس وقت ہوں گے جب دین سے جڑے رہیں گے۔ بیمار آدمی گھر میں بیٹھ کے کہتا رہے دوائی دوائی مجھے آرام آ جائے گا، دوائی جب تک ڈاکٹر کے پاس لینے نہیں جائے گا تو تب تک اس کو آرام نہیں آئے گا، اور دوائی ملے گی ڈاکٹر کے پاس۔ کسی کے سر میں درد ہو، کسی کو بخار ہو، کسی کو کینسر ہو، کسی کو شوگر ہو، وہ جا کے انجینئر سے کہا انجینئر صاحب مجھے شوگر ہو گئی ہے، تو انجینئر صاحب اس کو ریت اور سیمنٹ دے کر کہیں گے شاباش بیٹا اس کو پھانک اور تجھے آرام آ جائے گا۔ بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بلڈنگ بنوانی ہے انجینئر کے پاس جاتے ہیں، یا بلڈنگ بنوانی ہو ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر صاحب بلڈنگ بنوانی ہے کیا کریں، تو وہ کہے گا یہ گولیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے مکان بنا لو، تو مکان بن جائے گا۔ تو دین بھی اس وقت تک نہیں آئے گا جب دین والوں سے ہم نہیں جڑیں گے۔ اپنے کہنے پر، اپنے بڑے بڑے دعووں پر بات نہیں چلتی، دین دین والوں سے ملے گا، دین والوں سے جڑنا پڑے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر دین والوں سے نفرت ہے تو جو دین والوں سے جن سے محبت ہے ان کے ساتھ جڑ جائیں، تو خود بھی جڑیں گے، اپنی نسلوں کو بھی خود جوڑیں گے۔ ماں باپ، پیارے پیغمبر نے بالکل صاف صاف فرما دیا، ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ ماں باپ جس طرف اولاد کو لگا کر جائیں گے اولاد اسی راستے پر جائے گی۔ تو یہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھ لیں، آگے کل پڑھیں گے۔ پھر وہی ہے بار بار اللہ سے مانگیں، بار بار اللہ سے مانگیں، اللہ شیطان کے ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ جیسا کہ والراسخون فی العلم کہتے ہیں، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جو ہم نے کل سبق پڑھا تھا اوپر والی آیات میں، کیا کہتے ہیں اللہ ہدایت دے دینے کے بعد پھر ہمارے دلوں کو مت پھیرنا ٹیڑھے پن کی طرف، ٹیڑھے راستے کی طرف، غلط راستے کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، ایمان کی کمزوری والے راستے کی طرف مت ہمیں پھیرنا۔ علم میں پختہ لوگ جب یہ دعائیں مانگتے ہیں تو ہم سادہ سے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ کس باغ کی مولی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے یہی دعا کریں، اے اللہ تو نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، ہمارے اسلام کو سلامت رکھنا، اور ہماری نسلوں کے ایمان اور اسلام کو سلامت رکھنا، اور ہمیں صحیح طور پر صحیح مکمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔